الفاتحہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سنیم من نعرہ اللہ اکبر می زنم، دم زبو بکرو عمر عثمان و حیدر می زنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ، وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، بحق لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ الذین هم مقدمات الدین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خالق کل الورى ربک لا غیرہ، خالق کل الورى ربک لا غیرہ، نورک کل الورى غیرک لم لیس لن۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، کچھ عرض و معروض سے پیشتر بارگاہ رسالت مآب میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانِ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ حضرات،
آج کا یہ عظیم الشان روح پرور ایمان افروز وہابیت سوز صلح کلیت دوز فاتح چہلم کا پروگرام جس میں ہم اور آپ شریک سعادت ہیں۔ مولا کریم ہم سب کو اس محفل نور کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ شعراء سے نعتیں، خطبہ سے تقریریں آپ نے سماعت فرما لی۔ جماعت اہل سنت کے ایک جلیل القدر عالم دین، آبروئے درسگاہ، فخر خطابت، نازش درسگاہ، جامع علوم و فنون حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی کمال اختر صاحب قبلہ مدہ ظلہ العالی سے آپ نے ایک بیان سماعت فرما لیا۔ حضرت نے کرم فرمائی کرتے ہوئے اپنے حصے کا کچھ وقت مجھے بھی عطا فرمایا۔ بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے۔ نباز وقت حضرت مولانا آفاق رضا مشاہدی صاحب نے وقفے سے آپ کو نعت کا شعر بھی سنائے، منقبت کے اشعار بھی پڑھے، اور آج کھیتی دیکھ کر کے انہوں نے اپنے تیور کو بھی تبدیل کیا، اور ماشاءاللہ تسلب کے اور تردید کے بہت سے اشعار آج یہ پڑھے۔ اس مدرسے میں 35 سال کے بعد میں آیا ہوں۔ سن 1988 میں نے اپنی تدریس کا آغاز جس ادارے سے کیا تھا وہ ادارہ دارالعلوم اہل سنت فیضان رضا حشمت العلوم پیپرا تال ہے۔ سن 1988 میں وہاں تھا۔ چند ہی مہینے گزرے تھے اسلام و سنیت کی خدمت کرتے ہوئے۔ معمولی کچھ ریکھیں تھیں، غالباً داڑھی کے 1-2 بال تھے کہ نہیں تھے یہ ہم کو قاعدے سے یاد نہیں، لیکن ایک ایسی شخصیت کہ میں نے اپنی نگاہ سے ان کے داڑھی میں سر پہ کوئی ایک بال بھی میں نے کالے نہیں دیکھے تھے۔ چہرہ نورانی، داڑھی حد شرع کی نورانیت اس پر مستزاد، پیشانی کشادہ، قد اتنا طویل نہیں کہ عیب ہو، اتنا چھوٹا نہیں کہ فتنے کے لیے ضرب المثل بن جائے، کشادہ چہرہ، ہلکا سا بدن، چلنے میں پھرتیلے، آواز میں قدر سرعت، صداقت سے بھری ہوئی آواز، محبتوں کا پیکر، نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ تہجد گزار۔ میری مراد حضرت بابرکت وفادار شیر بیش سنت و حلقہ بگوش شیر رضا حضرت صوفی عبد الباسط صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ہم کو پیپرا تال لے کر کے آئے۔ ان کے صاحبزادے مخلص و کرم فرما حضرت حافظ واحد علی صاحب قبلہ یہ منبر نور پہ تشریف فرما ہے،
اور اس وقت ان کے کوئی بال سفید نہیں تھے، سارے کے سارے بال کالے تھے۔ حضرت صوفی صاحب اس زمانے میں میرے مطالعے کے لیے ایک ہی سفر میں 10,000 کی کتاب میری فرمائش پر لے کر آئے تھے۔ آج بھی وہ کشف الاسرار وغیرہ کتابیں جو شرح منار ہے، پپرا تال میں جو موجود ہے، اسی زمانے کی کتاب ہے۔ چند مہینے گزرے تھے، آج جس کی یاد میں بیٹھے ہو، جو آج بظاہر ہمارے آپ کے مابین نہیں، ان کی یادیں، ان کی محبت ہے، ان کا عالمانہ وقار ہے، ان کے تقوی کی یادگار ہے، ان کے تسلب دینی کا تذکرہ ہے، ان کے حب رسول کا ذکر ہے، ان سے بارگاہ اعلیٰ حضرت سے وابستگی کا ان کا تذکرہ ہے، مفتی اعظم کے محبتوں کے اسیر کا ذکر ہے، حضور تاج الشریعہ کے کرم کے جو امین تھے، میری مراد قاطع نجدیت، کاسر صلح کلیت، حامی سنت، متبع سنت، وفادار شیر سنت، وہ حلقہ بغوش حضور مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا جمال الدین احمد نوری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت اس ادارے میں تشریف فرما تھے، اور وہی مجھ کو پپرا تال سے 35 سال پہلے یہاں لے کر آئے تھے، اور میرے ساتھ میں حافظ واحد علی صاحب قبلہ بھی تھے۔ 35 سال کے بعد آج میں آیا۔ اس وقت وہ جسم و جسمانیت کے ساتھ تھے، ان کے بال بھی کوئی سفید نہیں تھے، اور آج میں آیا تو ان کا ظاہری جسم نہیں، ان کی شان ضیافت بظاہر نہیں، ان کے تگ و دو کا ایثار بظاہر نہیں، لیکن آج ان کی روحانی یادگار ہے۔ ان کے خلف اکبر جناب محب گرامی احمد رضا صاحب حشمتی، اور ان کے علمی، روحانی اور جسمانی یادگار محب گرامی حضرت حافظ و قاری احمد الفتاح صاحب، ان حضرات کی محبتیں ہوئیں۔ فاتح چہلم میں میری حاضری ہوئی، اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں علماء علاقے کے، مدرسے کے اساتذہ، قرب و جوار کے اساتذہ، سبھی یہاں پر جلوہ گر ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، وقت بہت ہو چکا ہے، میں نے سوچا تھا کوئی مبسوط خطاب کروں گا، لیکن وہ وقت گیا بھی نہیں ہے۔ ہم تو کوئی تیاری کر کے بیٹھتے نہیں ہیں۔ میرا معاملہ صرف ہے، میں کنیکشن جوڑنا جانتا ہوں، اور کنیکشن جوڑ دیتا ہوں۔ جتنا مال ادھر سے سپلائی ہوتا ہے، پورا کا پورا مال میں مارکیٹ میں اتار دیتا ہوں۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کب تک کے بیٹھو گے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکتوں سے سب کو مالا مال فرمائے۔ حضرات، آج آپ دیکھ رہے ہو علماء سے یہ منبر نور بالکل سے نورانی بنا ہوا ہے۔ رات کے اس حصے میں جبکہ 1 بج چکے ہیں، مگر کسی کے چہرے پر 12 نہیں بج رہے ہیں، جبکہ 1:12 بجنے کے بعد 1 کا نمبر آتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ اسی طریقے سے بیٹھے رہیں گے۔ حضرت علامہ جمال الدین احمد نوری صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، تسلف فی الدین، محبت رسول،
اور مرکز اہل سنت سے جوڑنے کا جو جذبہ ان کے اندر اللہ نے ودیعت کیا تھا، اس لیے نہیں کہ میں بریلی شریف کا نام لوں، لوگ مجھے بہت اونچا سمجھیں اور میری ٹوپی کچھ اونچی ہو جائے، کچھ مال اندر زیادہ آ جائے، اس لیے وہ نام نہیں لے رہے تھے، بلکہ میں نے کتاب دیکھی تکمیل ادب 5 حصوں پر مشتمل ہے، اس میں الف سے اجمیر شریف اور با سے بریلی شریف جو آپ نے لکھا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں انہوں نے سوچا کہ انہی درسگاہوں سے پڑھ کر کچھ ایسے لوگ بھی نکلے ہیں جو تجدد کی کمپنی میں ڈھالے گئے ہیں اور اس تجدد کی ٹوپی کو اوڑھ کر کے بڑوں بڑوں کی ٹوپیوں کو اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اپنے کالا کالا کالو اور فالا فالا فالو اور ناول کی چند عبارتوں کو رٹ کر کے اور ناول کے اردو کے چند لمبے لمبے جملوں کو یاد کر کے اور اپنی تقریر میں اس کو سجا کر، کوئی سمجھتا ہے میں مفکر اسلام ہو گیا، کوئی سمجھتا میں مفکر ملت ہو گیا، کوئی سمجھتا ہے کہ اب ہم چنے دیگرے نیست، اور وہ تجدد کے چکر میں آ کر کے صلح کلیت کی بولی بول رہا ہے، ندویت کی بولی بول رہا ہے، اور دائیں بائیں سے کہیں یہ کہتا کعبہ ایک، اللہ ایک، رسول ایک، تو کیوں نہیں ہو جاتے مسلمان ایک، کلمہ کے نام پر اکٹھا کر رہا ہے، کہیں سائٹ سے وہ راستہ ڈھونڈ رہا ہے کہ ایسے جلسے میں جانے کا موقع ملے جہاں 2-4 ندوی بھی بیٹھے ہوں، ایسے جلسوں میں جانے کا موقع ملے 2-4 نقوی بھی بیٹھے ہوئے ہوں، ایسے جلسوں میں جانے کا موقع ملے کہ 2-4-5 تفضیلی بھی بیٹھے ہوئے ہوں، ایسے جلسوں میں جانے کا موقع ملے کہ 2-4 تبرعی بھی جہاں بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن ایسے موقع پر وہ مدرسوں ہی سے پڑھ کر کے نکلے، جامعات ہی سے پڑھ کر کے نکلے۔ مولانا جمال الدین نوری علیہ الرحمہ کی نظر دیکھ رہی تھی کہ یہی مدرسہ چٹائی پٹائی کا ہے، جہاں جو شعور کی کمپنی ہے، جو آگہی کی کمپنی ہے، نقش اول نقش آخر، فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن، پہلا نقش جو دل پہ نقش کر دیا جاتا ہے وہ آخری زندگی کے لمحے تک کے قائم رہتا ہے۔ ماں بچے کو اپنی آغوش میں جو سکھا دیتی ہے، جوانی میں بھی وہ سبق یاد رہتا ہے، بڑھاپے میں بھی وہ سبق یاد رہتا ہے۔ کوئی اپنے اس استاد کی عزت کرے نہ کرے، مگر شریعت اس کے عزت کے لیے آپ کو دعوت دے رہی ہے کہ جس نے آپ کو الف با پڑھایا ہے، جس نے آپ کو الف دو زبرن الف دو زیرین الف دو پیش ان پڑھایا ہے، جس نے آپ کو ضربہ سلامہ رزاقہ پڑھایا ہے، جس نے یسرنا القرآن پڑھایا ہے، جس نے آپ کو اما پارا پڑھایا ہے، جس نے آپ کو اردو کی ابتدائی کتابیں پڑھائی ہیں، آپ اس کا ہاتھ چومنے میں عار محسوس کرتے ہو، اس کو استاذ کہنے میں آپ کو تکلف ہوتا ہے، لیکن تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اگر وہی بنیاد کا استاذ نہیں ہوتا تو بخاری تمہارے ہاتھوں میں نہ ہوتی، مسلم تمہارے ہاتھوں میں نہ ہوتی، مشکات کا دیدار نہ کر پاتے، معقولات نہ پڑھ پاتے، نہ تفقہ کے دروازے تک پہنچ پاتے، نہ علم حدیث تم حاصل کر پاتے، نہ علم القرآن حاصل کر پاتے۔ بنیاد تو اللہ کا نام لے کر کے جس نے بنیاد تعلیم کی رکھی ہے اس کو تم نے پڑھاؤ میاں کہا ہے، اس کو تم نے منشی جی کہا ہے، لیکن یہ کیا پتا تھا کہ آپ اپنے گھر کے مکان کی بنیاد رکھتے ہو، لیکن وہ مصطفیٰ کی محبت کی بنیاد رکھ رہا ہے، وہ شریعت کے تعلیم کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ علامہ جمال الدین احمد نوری کو احساس ہو گیا، میں سوچنے لگا یہ چٹائی پٹائی کے مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے والے، ان کا سینہ اتنا کشادہ کیسے ہو گیا، ان کا سینہ کیسے اتنا کشادہ ہوا، اور یہ آنے والے حالات کا جائزہ لے کر کے اور تجدد کے راہوں کو بند کرنے کے لیے اوپر سے انہوں نے چل کر کے نہیں بتایا بلکہ نیچے سے چل کر بتایا کہ پہلی منزل یہ ہے، پہلی گلی یہ ہے، لہذا چھوٹے چھوٹے بچوں کو علی پڑھا کر اجمیر شریف بتا دو، ابا پڑھا کر بریلی شریف بتا دو، تاکہ نہ لفظیت
انہیں یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ امام احمد رضا کے محبتوں کا اسیر ہو کر اور خواجہ غریب نواز کے عقیدتوں کا اسیر ہو کر کے جو نکلے گا تو اب تجدد کے زمانے میں بھی اب وہ ندویت کی بولی نہیں بولے گا، وہ صلح کلیت کی بولی نہیں بولے گا، اب وہ دیوبندیت کی بولی نہیں بولے گا، وہ تجدد کے چکر میں نہیں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت کے محبتوں کی مہر جب اس کے دل پہ بچپن میں لگ جائے گی اب وہ بولے گا تو مجمع میں بولتا نظر آئے گا۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مسیح العلماء، خلیفہ حضور تاج الشریعہ علامہ جمال الدین صاحب قبلہ۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں مسلمانوں بچوں کی تکمیل کے لیے، لیکن چھوٹی سی بات سنو، یہ حضور اعلیٰ حضرت سے جوڑنے کے لیے ان کے دل میں جذبہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ میں ایک جملہ ادا کرنا چاہوں گا، یہ جذبہ کہیں اور سے نہیں آیا، وہ بستوی تھے مگر جذبہ بستی سے نہیں آیا ہے، وہ بارون کے تھے مگر وہ بارون کے گلی کوچوں سے یہ جذبہ نہیں آیا ہے، مہدونہ میں خدمتیں ہیں مگر مہدونہ سے یہ جذبہ نہیں آیا ہے، اس سینے میں یہ جذبہ آیا ہے تو در شیر رضا سے آیا ہے، یہ جذبہ آیا ہے تو در مفتی اعظم سے آیا ہے، یہ جذبہ آیا ہے تو حضور تاج الشریعہ کے قلم سے آیا ہے، اور ان کا قلم چلا ہے تو اشارہ اعلیٰ حضرت کا ہے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مسیح العلماء، حضور مسیح العلماء، والد گرامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں یہاں پر ایک حدیث تقریر ہو سبحان اللہ، اور ہوتے گی، ہمیں تشنع و تجدد کے چکر وکر میں نہیں رہتے ہوتے، ہم زمینی آدمی ہیں، ہم ہوائی جہاز پر بھی چلتے، ہم بورا پر بھی بیٹھتے، بورا پر بیٹھتے، وہ بھی سیدھا بورا نہیں، بورے پر بیٹھتے۔ اگر مجھ کو یقین نہیں مظنون بے ظن غالب ہو جائے کہ آج میرے بیان سے کوئی سدھرنے والا ہے تو میں گلے گلے ندی کے پانی میں کھڑے ہو کر تقریر کر سکتا ہوں۔ یہ سب کوئی چکر وکر نہیں رہتا ہے، اب پوری ہندوستان کا کوئی نیٹ ورک والا نہیں بتا سکتا ہے کہ کبھی میں نے اس سے الیک سلیک کر کے کہا ہماری تقریر ڈالے کیوں نہیں۔ یہ جو بھی تقریریں ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں، کوئی چکر نہیں ہے کہ میں چھاپوں میں پہچانا جاؤں، بس چکر صرف یہ ہے میں اپنے اعلیٰ حضرت کو بتاتا رہوں۔ کیوں بتاتا ہوں؟ کیوں بتاتا ہوں؟ اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ لیے تو سمجھ جانا مخدوم کچھوچا کا دامن ہے، خواجہ غریب نواز کا دامن ہے، صاحب البرکات کا دامن ہے، محبوب الہی کا دامن ہے، خواجہ قطب کا دامن ہے، امیر خسرو کا دامن ہے، غوث بنگال کا دامن ہے، غوث گوالیار کا دامن ہے، علاء الحق پنڈوی کا دامن ہے۔ آپ کہو گے یہ رضوی، وہ مخدومی، یہ رضوی، وہ اشرفی، یہ رضوی، وہ چشتی، یہ رضوی، وہ نقشبندی، یہ رضوی، وہ سہروردی، اللہ حضرت کا دامن پکڑے تو سب کا کیسا آ گیا۔ میں آ گیا ابھی گزشتہ 8 اکتوبر کو مخدوم کچھوچا کے بارگاہ کرم میں، مجھے محمد آباد گوہنا مبارک پور کے پاس تقریر کرنی تھی، جمعہ کا دن تھا، راستہ وہی تھا، ایک ہفتہ پہلے میں نے نیت کر لیا کہ مخدوم پاک کے بارگاہ کرم میں حاضری دینی ہے، جمعہ کا دن تھا، میں اس مسجد سے گزرا تو وہی سلام رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مخدوم پاک کے بارگاہ کرم میں حاضر ہو کر باہر نکلا تو نیر شریف کے بغل میں بالکل جو مسجد ہے میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کی نعت کوئی پڑھ رہا ہے، میں نے کہا سچ ہے کہ بارگاہ مخدوم سمنا کے بھی جو مقبول ہے اسے امام احمد رضا کہا جاتا ہے، اسے امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ ایک خواجہ غریب نواز، آپ چشتیت کے پانی ہو ہندوستان میں، لیکن
لیکن آپ کے بارگاہ کرم میں بھی اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھی جائے، بندہ نماز کے دیار میں بھی اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھی جائے، صاحب محبوب الہی کی بارگاہ میں بھی اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھی جائے، سیدنا امیر خسرو کی بارگاہ میں بھی اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھی جائے، تارک السلطنت کی بارگاہ میں بھی اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھی جائے۔ اور پڑھنے کے لیے جناب احمد الفتاح اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھیں تو ہندوستانی ہی نہیں کویت پہنچتے چلے جا رہے ہیں، دبئی پہنچ رہے ہیں، یہ برکت اسی کی ہے۔ میں کہنے لگا آخر بارگاہیں ان حضرات کی ہیں اور اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ بھارت کی سرزمین پر 800 سال پر زمانہ گزر چکا ہے، خواجہ غریب نواز کا مزار پاک ہے، 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، سید سالار کا مزار ہے، سینکڑوں سال گزرے، مخدومے کی چھوچا کا مزار ہے، سینکڑوں سال گزرے، صاحب البرکات کا مزار ہے، لیکن بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے خانوادے میں نہ چادر نہ گاگر نہ کوئی قبہ، لیکن جب حملہ ولیوں کی عظمت پہ ہوا ہے، صحابہ کی عظمت پر ہوا ہے، اہل بیت کی عظمت پر ہوا ہے، نبی کے عظمتوں پر ہوا ہے، شان رسالت کے خلاف جب بھرتیاں کسی گئی تو جو تلوار بکف ہو کر میدان میں نکلا تھا اور جس نے 1000 کتابیں لکھ کر کے سب کی زبانوں کو بند کر دیا، اسی کو زمانہ امام احمد رضا کہتا ہے، اسی کو زمانہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سنیے تھوڑا بیٹھو گے، ہاتھ اٹھا کر بولو بیٹھو گے کہ جاؤ گے؟ بیٹھو گے کہ بھاگو گے؟ ارے بیٹھو گے کہ بھاگو گے؟ ابھی کچھ لوگ ہیں جو دیسی گھی پہچان لیتے ہیں، ابھی کچھ لوگ، تو ایک بار ہاتھ اٹھا کر کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ارے محبت سے بولو۔ یا رسول اللہ۔ ہیڈنگ پر لکھتے ہیں صرف سنی بریلوی نونہالوں کے لیے، مسلمانوں کے بچوں کے لیے۔ میں نے کہا یہ بریلوی لکھنے کیا ضرورت ہے؟ سنی نہیں کافی تھا، سنی بہت لوگ اپنے کو کہتے ہیں، دائیں ہاتھ سے آنے دو اور بائیں ہاتھ سے ندوی میں بھی آنے دو، دائیں ہاتھ سے ادھر آنے دو، بائیں ہاتھ سے گنگوہ میں آنے دو، دائیں ہاتھ سے ادھر آنے دو، بائیں ہاتھ سے تھوڑا ناموتوں میں بھی آنے دو، دائیں ہاتھ سے ادھر آنے دو، بائیں ہاتھ سے تفصیلیت بھی چلنے دو، دائیں ہاتھ سے ادھر آنے دو، بائیں ہاتھ سے علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر، اور سنیت ہے کہ علی کا چوتھا نمبر۔ یہ سارے معاملات تھے، سنو، یہ صرف ہندوستان نہیں، جزیرۃ العرب، مکہ شریف، علامہ سید علوی مالکی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں، حبہ علامت السنہ وبغضہ علامت البدعہ۔ امام احمد رضا کی محبت یہ سنیت کی پہچان ہے، اور امام احمد رضا کی عداوت اور بغض یہ بدعتی کی پہچان ہے، یہ بدعتی کی پہچان ہے۔ علامہ جمال الدین نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بچوں کو بچپن سے وہ سبق سکھا رہے ہیں تاکہ آگے بڑھ کر کے کوئی گڑبڑ نہ کرے، کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ اور میں نے آج تحریریں دیکھی، قرآنی معلومات، قرآنی معلومات انشاءاللہ چھپنا ہے نا، جو بھی پیسہ لگے چھپنا ہے، اس میں جو میری ضرورت ہوگی بتائیے گا، اس میں نے کہا ہے مطالعہ کر لیا جائے، اور تفصیلی نوٹ کی ضرورت جہاں جہاں ہو تفصیلی نوٹ بھی لگا دیا جائے، اور میں کچھ لکھوں گا اس کے اوپر انشاءاللہ، اور ضرور ہونا چاہیے کام، اور مختصر سوانے بھی ہونی چاہیے، اسی میں ضم رہے انشاءاللہ۔ قرآنی معلومات، اس میں ان سورتوں اور کی آیتوں کو میں نے دیکھا جس میں قیامت کے احوال، میں نے کہا ادھر ابتدا اور ادھر آخرات، ادھر آخرات، ذرا توجہ کیجئے گا۔ تو بخاری شریف ہے
جو حدیث کی کتابوں میں سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد روئے زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب کا نام بخاری شریف ہے، یہ 2 جلدوں میں ہے، اور پہلی حدیث جو بخاری شریف کی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دارومدار نیت ہی پر ہے، اور اس کی آخری حدیث جو ہے وہ اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، توجہ کیجئے گا، اس آخری حدیث کا تعلق آخرت سے ہے اور پہلی حدیث کا تعلق نیت سے ہے، اس لیے کہ دنیا میں یہ دارالعمل ہے، یہاں جیسی نیت کرو گے آخرت میں اس کا صلہ وہی ملے گا۔ گویا دنیا میں جو ابتدا ہے یہاں درستگی ہو تو نتیجہ صحیح آخرت میں ملے گا۔ بنیاد صحیح کیا علامہ جمال الدین نوری صاحب نے تکمیل ادب لکھ کر کے اور آخرت کا ذکر کر کے، تاکہ خشک نارو ہی کے گونج میں نہ رہو بلکہ آخرت کی فکر کرو اور حضور کی محبت سے اپنے سینہ کو مدینہ بنا لو، اور عشق رسول کے سمندر میں جب غوطہ لگاؤ گے تو یاد رکھنا، نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، زکوٰۃ اپنی جگہ، نہ ان کی فرضیت سے انکار کر سکتے ہو، نہ ان کی اہمیت سے انکار کر سکتے ہو، نہ ان کی افادیت سے انکار کر سکتے ہو۔ جن پر یہ فرض و واجب ہے اس کی ادائیگی لازم و ضروری ہے، نہیں ادا کریں گے گنہگار ہوں گے۔ لیکن یہ بات بتانا، بہت بڑا نمازی ہو لیکن اس نمازی کی بنیاد پر، نماز کی بنیاد پر منکر نکیر جو قبر میں آتے ہیں، ابھی قبر کے حوالے سے یہ پڑھے، وہ تمہاری تعظیم نہیں کریں گے، روزہ کی بنیاد پر تعظیم نہیں کریں گے، حج کی بنیاد پر تعظیم نہیں کریں گے۔ بڑے حاجی صاحب آ گئے، منکر نکیر کہیں اب تمہاری عزت کرتا ہوں، بڑے نمازی صاحب آ گئے، منکر نکیر کہیں اب تمہاری میں عزت کرتا ہوں۔ یاد کرو وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو منکر نکیر بھی دیکھیں تو اس کی عزت کرنے لگے۔ قبر کا تصور کرو تو پتا پانی ہو جائے، منکر نکیر کا ذکر آ جائے تو بدن ٹہلنے لگے، قبر کے تاریکیوں کا ذکر ہو تو آدمی کا پتا پانی ہو، بدن لرزنے لگے، رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ لیکن اے مہدونا کے لوگوں، فاتح جہنم میں آنے والوں، ذرا ذہن و فکر کو حاضر کر کے مسیح الدین کا آنے والا جملہ نوٹ کرو۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو دیکھ کر کے منکر نکیر بھی مردے کی تعظیم کرنے لگیں گے؟ یہ میں نہیں کہتا ہوں بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، وہ کوئی اور چیز نہیں، وہ عشق رسول ہے، وہ مصطفیٰ کی وفاداری ہے، وہ نبی کی محبت ہے۔ اور یہ میں جملوں سے نہ کھیل کر امام احمد رضا فرماتے ہیں، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے تجھ پہ۔ نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ، فاتح چہلم علامہ جمال احمد نوری صاحب قبلہ۔ واہ واہ، سنیے، واہ، احمد الفتاح صاحب بے شمار تقریریں میری سنیں، اب کہتے ہیں حضرت جو آپ اپنے مخصوص تیور میں سمجھاتے ہیں وہ سمجھائیے، تو جو وعدہ کر لیا حدیث شریف پڑھنے کے وہ تو پڑھنے دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں، من احب للہ، محبت سے بولو اور زور سے بولو اور محبت سے بولیے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْتَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ۔ آقا فرماتے ہیں، جس نے کسی سے محبت کیا تو اللہ واسطے کیا، اگر کسی سے دشمنی کی تو اللہ واسطے دشمنی کی،
اگر کسی کو کچھ دیا تو اللہ واسطے دیا، اور کسی کو کچھ نہیں دیا تو اللہ واسطے نہیں دیا۔ یہ چار خوبیاں جس کے اندر ہوں گی، محبت ہو اللہ واسطے، دشمنی ہو اللہ واسطے، دینا ہو اللہ واسطے، نہ دینا ہو اللہ واسطے، یہ چار خوبی جس کے اندر ہوگی، آقا فرماتے ہیں حدیث میں قد کی تحقیق کے ساتھ ہے، اور یہ شیخ الادب جلوہ گر ہیں، آپ ان سے پوچھو گے استقملہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی تحقق وقوع پر دلالت کرتا ہے۔ فآقا فرماتے ہیں یہ چار خوبی جس کے اندر ہوگی، فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان مکمل کر لیا، اس نے ایمان، ارے زور سے بولو ایمان۔ وہ چار خوبی کون؟ محبت اللہ واسطے، دشمنی اللہ واسطے، دینا اللہ واسطے، نہ دینا اللہ واسطے۔ یہ اللہ واسطے کیا محبت ہے؟ سمجھا دوں گی رہنے دوں؟ یہ اللہ واسطے، سب تو کہتے ہیں اللہ واسطے محبت ہے، یہ اللہ واسطے محبت کیا؟ ایک بات بتاؤ، غازی میاں کو آپ نے دیکھا ہے؟ ارے سید سالار مسعود غازی بہرائچ شریف والے، اتنا آہستہ بولے لگتا ہے دیکھا ہے بھول گیا۔ دیکھے ہو؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ دیکھے ہو؟ نہیں۔ اور مخدوم صاحب کو زور سے بولو، دیکھے ہو؟ اعلیٰ حضرت کو زور سے بولو۔ اچھا اس مجمع میں کوئی شیر بیش سنت کو دیکھا ہے؟ اور چکر میں مت رہنا، ہم بھی نہیں دیکھا۔ اور خواجہ صاحب اب بیٹھو تھوڑی دیر، دیکھے ہو؟ امام حسین، ارے زور سے بولو، امام حسن کو، غوث پاک کو، امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ میرا ایک سوال ہے، ان لوگوں سے محبت کرتے ہو کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو، محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیوں؟ کئی بیگھہ زمین آپ کے نام لکھ دیا، کتنا کوارٹر آپ کے نام بینامہ کروا دیا، کرم ان بزرگوں کا ہے، لیکن بینامہ کی رجسٹری میں نام دکھاؤ، کرم ہے، ان کے کرم سے ملا ہے، دیکھا نہیں اور محبت کرتے۔ یہی ہے اللہ واسطے محبت، یہی ہے اللہ واسطے محبت۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ نے فرعون کو دیکھا ہے؟ زور سے بولو بھائی۔ نمرود کو دیکھا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ نمرود کو دیکھا ہے؟ ابو جہل کو، ارے زور سے بولو، ابو لہب کو، عتبہ کو، شیبہ کو، یزید کو، ارے دیکھا ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے، اشرف علی تھانوی کو دیکھا ہے؟ رشید گنگوہی کو، قاسم نانوتوی کو، خلیل امبیٹوی کو، ارے دیکھا ہے؟ آپ لوگوں کی ان سے دوستی ہے کہ دشمنی؟ ارے زور سے بولو۔ بھائی 2 نمبر کا مال جو ہوگا نہیں بولے گا، جو 1 نمبر کا ہوگا ضرور بولو گے ہاتھ اٹھا کر۔ آپ کی ان لوگوں سے دوستی ہے کہ دشمنی؟ یزید سے دوستی ہے کہ دشمنی؟ ابو جہل سے دوستی ہے یا دشمنی؟ ابو لہب سے دوستی ہے یا دشمنی؟ اشرف علی تھانوی سے دوستی ہے کہ دشمنی؟ خلیل امبیٹوی سے دوستی ہے کہ دشمنی؟ کاہے دشمنی ہے بھیا؟ کئی بھی کہا آپ کا جوچ لیا، کتنے گھر پر قبضہ کر لیا ہے، کتنا مکان آپ کا گرا دیا، کیوں دشمنی؟ آپ کہو گے یہ اللہ رسول کے دشمن ہے اس لیے میری دشمنی، یہ اللہ رسول کے دشمن ہے اس لیے میری دشمنی۔ یہی ہے اللہ واسطے دشمنی، یہی ہے اللہ واسطے دشمنی۔ اگر کسی کو کچھ دو تو اللہ واسطے دو۔ کچھ لوگ آتے ہیں، احمد الفتاح صاحب پڑھتے تو ایسے ایسے کرتے، ادب سے نہیں دے پاتے، ایسے ایسے کرتے۔ پارکوں میں جانے والا اتفاق سے آ گیا جلسے، اس کو چکر ہے تھوڑا مونچھ اونچی ہو جائے دکھانا، اور میں کہہ دوں 1 لاکھ روپیہ ذرا لفافے میں بند کر کے ان کے بائیں جیب میں رکھ دو،
نہیں رکھے اور ایسے ایسے کرے گا اڑائے گا. مقصد کیا ہے؟ لوگ دیکھیں بڑا پیسہ والا. سمجھنا غور سے، بڑا پیسے والا ہے. اور کچھ لوگ ہیں وہ 10 کی اڑاتے نہیں ہیں، 500 لا کر کے 50 ہزار انعام پائے، 25 ہزار انعام پائے. اللہ کا کرم ہے. چپکے سے دے دیتے. کیوں دیا؟ یہ نبی کی نعت پڑھے، دل کی دنیا بدل گئی. اب دکھانا مقصد نہیں ہے، حضور کی محبت میں دے دیا، حضور کی محبت میں دے دیا. یہ ہے اللہ واسطے دینا، یہ ہے اللہ واسطے دینا. اتفاق سے حافظ واحد علی صاحب حشمت العلوم کا چندہ کرنے فیض آباد پہنچے، چوک میں پہنچے. ادھر مت دیکھو، ادھر دیکھو بھائی. چوک میں پہنچے، اتفاق سے ایک جوتے والے کے ہاں بیٹھے تھے. ایک آ گیا، مولانا آفاق صاحب شعر پڑھے تھے، جس کا پیجامہ ضرورت سے اٹھا ہوتا ہے، وہ آ گیا. اور وہ حاجی صاحب جوتے والے چوک میں تھے، یہ بیٹھے تھے. ان کو عزت سے بیٹھالا، کرسی دیا، صوفہ دیا. حضرت بیٹھیے، مدرسہ فیضان رضا حشمت العلوم سے آئے، پپرا تال سے. ہاں حاجی صاحب، کہہ رہے آپ تشریف رکھیے، بیٹھیے. اتنے میں ضرورت سے جس کا زیادہ پیجامہ اٹھا ہے وہ آ گیا. تو اس نے کہا یہ لیجئے رسید، لاؤ چندہ. انہوں نے کہا میں چندہ نہیں دیتا. کہا کیوں؟ آپ ان کو دے رہے ہو، ہم کو نہیں دے رہے ہو. کہا یہ لے جائیں گے میرا چندہ تو کہیں گے نبی مالک و مختار ہیں، یہ لے جائیں گے چندہ تو یہ پڑھائیں گے کہ نبی کو اللہ نے علم غیب دیا ہے. یہ لے جائیں گے چندہ تو یہ بتائیں گے کہ نبی مالک و مختار ہیں. اور یہ بچوں کو سکھائیں گے، نبی کی عظمت کو بتائیں گے. اور تم لے جاؤ گے چندہ تو بچوں کو بتاؤ گے نبی میری طرح بشر ہیں، نبی کو کوئی علم نہیں ہے، نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے. تو جو نبی کو اپنی طرح بشر کی تعلیم دے میں اسے چندہ نہیں دیتا ہوں. اور جو نبی کو کہے افضل الخلق ہے انہیں کو میں چندہ دیتا ہوں. توجہ کرنا. تو حافظ واحد علی کو دینا یہ اللہ واسطے دینا ہے، اور کسی غدار کو نہ دینا یہ اللہ واسطے نہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب سنیے حضرت علامہ جمال الدین نوری صاحب کی پوری زندگی کو دیکھ لو. محبت اگر کسی سے کر رہے ہیں تو اللہ واسطے کر رہے ہیں، اگر کسی سے دور ہوتے تھے تو اللہ واسطے دور ہو رہے ہیں. اپنے توفیق کے مطابق دینے کی نوبت آئے تو اللہ واسطے دے رہے ہیں، اور نہ دینے کی نوبت آئے تو اللہ واسطے نہیں دے رہے ہیں. یعنی نبی کے باغیوں سے سچی نفرت سکھانے والے کو علامہ جمال الدین نوری کہتے ہیں. اور یاد رکھنا سچی نفرت نبی کے باغیوں سے ہوگی. یہی اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے، یہی تاج الشریعہ کا پیغام ہے، یہی مفتی اعظم کا پیغام ہے، اور یہی تمام بزرگوں کا پیغام ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علامہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ. واہ، ایک لفظ میں نے کہہ دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹائم بہت بڑھتا چلا تھا. بشریت کی بات کر. میں گیا بھوٹان پہنچا، اور جب حضور میں اسٹیج کی طرف جانے لگا تو کان میں ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے حضرت یہاں لوگ کہتے ہیں نبی کو اپنی طرح بشر. معذاللہ بولو، ارے زور سے بولو معذاللہ. میں نے کہا بھائی میرے کان میں نہ کہوں، میں میدان کا آدمی ہوں، اور یہ چکر وکر میں مت رہنا. میں بھوٹان آیا ہوں، میں ہندوستان میں بھی رہتا ہوں تو میدان میں، بھوٹان میں آیا ہوں تو میدان میں. ہٹ کر بولو، زور سے بولو، کیا کہتے ہو؟ کہا حضور لوگ کہتے ہیں نبی میری طرح بشر ہے. ادھر دیکھو ادھر. میں نے کہا میں یہاں نہیں بتاؤں گا، اسٹیج پر بتاؤں گا، اور مائک پہ بتاؤں گا، پورے مجمع کو بتاؤں گا. تو جو میں نے بتایا تھا وہاں کے لوگوں کو، اگر اجازت ہو تو آج بھی 2 منٹ میں آپ کو بتا دوں. بولو بتا دوں گی نہ بتاؤں؟
زور سے بولو. تو اگر اس کو سمجھنا ہے تو مولانا آفاق صاحب آپ کے پاس کوئی کاغذ ہو تو ہم کو لوگ پوری کتاب ہے. اس کو پھاڑ لو بھائی. کس کا ہے؟ پھاڑ لو. یہ کیا ہے؟ ارے زور سے بولو بھائی. ارے زور سے بولو. ادھر والے بولو, بیچ والے بولو, پیچھے والے بولو, کنارے والے بولو. ارے سبھی بولو. یہ مل کر بولو. کیا ہے؟ یہ کلکتہ کا چلتا جادو تو نہیں ہے؟ پہلے سے کوئی سمجھوتا تو نہیں ہے؟ کیوں مولانا؟ نہیں. وہاں تو قدوس صاحب, وہاں آفاق صاحب. پہلے سے میں نے کہا تھا کہ ایسے کاغذ دینا مجھ کو. نہیں. احمد الفتاح صاحب, حافظ واحد علی صاحب. نہیں, کوئی سمجھوتا نہیں. یہ کیا ہے؟ زور سے بولو بھائی. میں نے کاغذ پھاڑ کے پھینک دیا. آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ کوئی شکوہ شکایت, کوئی تکلیف؟ ارے زور سے بولو. تکلیف ہو تو کھڑے ہو جاؤ, تکلیف بتاؤ. اور نہیں تکلیف ہے تو مجھے بتاؤ. کوئی تکلیف ہے؟ ارے کسی کو ہے؟ کسی کے پاس ایک نوٹ ہو تو ہم کو لاؤ. ارے ہے کسی کے پاس؟ یہ کیا ہے؟ لوہا ہے. زور سے بولو. ارے زور سے بولو. کیا ہے؟ لوہا ہے, لکڑی ہے, کنکر ہے, پتھر ہے, اسٹیل ہے, تانبا ہے, پیتل ہے. کیا ہے؟ ارے ہاتھ اڑا کر زور سے بولو. کیا ہے؟ پورا مجمع ہاتھ اڑا کر بولے. کیا ہے؟ کاغذ ہے. پھاڑ دوں؟ ارے بولو, زور سے بولو. پھاڑ دوں؟ جذبات میں نہیں, ہوش میں بولو. اسے پھاڑنا نہ عقل مندی ہے, نہ عقلن نہ شران, دونوں درست نہیں ہے. پھاڑ دوں گا تزیہ مال ہے, تزیہ مال جائز نہیں ہے. عقلن شران دونوں درست نہیں ہے. پھاڑوں؟ اب مسئلہ بتا دیا آپ کو. بولو زور سے بولو. پھاڑوں نہ پھاڑوں؟ اے میرے بھائی, کاغذ یہ بھی ہے, کاغذ وہ بھی ہے, کاغذ وہ بھی ہے, کاغذ یہ بھی ہے. ادھر بھی کاغذ, ادھر بھی کاغذ, ادھر بھی کاغذ, ادھر بھی کاغذ. اسے میں نے پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا. کسی کو کوئی آپتی, کوئی اعتراض, کوئی شکوہ, کوئی شکایت نہیں. نہ ممبر والوں کو شکایت ہے, نہ مجمع والوں کو شکایت ہے, نہ صغیر کو شکایت ہے, نہ کبیر کو شکایت ہے, نہ چھوٹے کو شکایت ہے, نہ بڑے کو شکایت ہے, نہ شاعر کو شکایت ہے, نہ خطیب کو شکایت ہے. لیکن کاغذ یہ بھی ہے, جیسے ہی پھاڑنے کا ارادہ کیا تو پھاڑنے سے پہلے آپتی درج کر دیا ہے. اعتراض کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں. بس بس حضرت رہنے دو, بس بس رہنے دو, اس کو مت پھاڑو. اے میدونا قرب و جوار کے مسلمانوں, اے بارون بازار علاقے کے مسلمانوں, اے فیض آباد علاقے کے مسلمانوں, جب کاغذ وہ بھی ہے, کاغذ یہ بھی ہے, ادھر ادھر دونوں طرف کاغذ ہے, اسے میں نے پھاڑ کے پھینک دیا. کسی کو کوئی آپتی, کوئی اعتراض, کوئی شکوہ, کوئی شکایت نہیں ہے. لیکن جب اس کاغذ کو میں نے پھاڑنے کا ارادہ ہی کیا تھا, ابھی سوچا ہی تھا, اتنے میں آپتی کے ہاتھ اٹھ گئے. میں نے کہا جب دونوں کاغذ ہیں, ادھر اعتراض نہیں, ادھر اعتراض کیوں ہے؟ ایک نوجوان مہدونا کا کھڑا ہوا اور کہنے لگا حضور اگر اجازت دیجئے تو جواب میں دے دوں. میں نے کہا ہاتھ کنگن کو عرصی کیا ہے, پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے, بتاؤ تم بتانا کیا چاہتے ہو. کہنے لگا حضرت کاغذ تو دونوں ہے, لیکن اس میں بہت فرق ہے. میں نے کہا کیا فرق ہے؟ کہا وہ ایک سادہ سادہ کاغذ ہے, اس کو لے کر کے بارون بازار میں جاؤں اور کسی ممپھلی کے ٹھیلے کے قریب کھڑا ہو جاؤں, 50 گرام ممپھلی دو اور اس کے بدلے میں یہ دو, ایک چپت دے گا اور صاحب مہدونا کا راستہ بتا دے گا. لیکن یہ وہ کاغذ ہے
کہ اگر میں دکان پہ جاؤں تو رسول پا جاؤں, میں دکان پہ لے کر جاؤں تو رس ملائی پا جاؤں, میں دکان پہ لے کر کے جاؤں تو قلاقند پا جاؤں, میں دکان پہ لے کر کے جاؤں تو گلاب جامن پا جاؤں. میں نے کہا آخرکار یہ دونوں کاغذوں میں فرق کیا ہے؟ کہنے لگا وہ ایک سادہ سادہ کاغذ ہے, مارکیٹ میں اس کی ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے, لیکن یہ کاغذ ضرور ہے, لیکن انڈیا گورنمنٹ نے اس پہ مہر لگا دیا ہے. اب یہ کاغذوں کے درمیان اس کا درجہ بلند ہو گیا ہے, اب کوئی کاغذ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. میں نے کہا فیض آباد علاقے کے مسلمانوں ذہن و دماغ کو حاضر کرو, یہ بشر کی رٹ لگانے والوں کو سبق سکھا دو. تم کہتے ہو ہم بھی بشر نبی بھی بشر, میں نے کہا یہ سچ ہے, ہم بھی بشر ہیں, یہ بھی بشر ہیں, وہ بھی بشر ہیں, وہ بھی بشر ہیں, وہ بھی بشر ہیں, وہ بھی بشر ہیں, پورے دنیا کے انسان بشر ہیں, مگر ہم لوگ ایک سادہ سادہ بشر ہیں, اور میرے نبی ایسے بشر ہیں کہ ان کے کندھے اور ان کے شانہ پر دستے قدرت نے نبوت کی مہر لگا دیا ہے, رسالت کی مہر لگا دیا ہے. اگر انڈیا گورنمنٹ مہر لگا دے تو کاغذ میں اس کے درجے کا جواب نہیں, اور دستے قدرت نے جس کے شانے پر نبوت کی مہر لگا دی ہے, بتاؤ اس کے عظمت کا کیا جواب ہوگا, اس کی شوکت کا کیا جواب ہوگا. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکہ امام اہل سنت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ مسیح العلماء عرس چہلم, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, تھوڑی دیر اور بیٹھو زندہ باد, زندہ باد. ارے تھوڑی دیر اور بیٹھو گے, اے بھائی حشمتی لوہا جلدی سے گرم نہیں ہوتا, اور جب گرم ہو جاتا تو جلدی سے ٹھنڈا بھی نہیں. بیٹھو گے کہ جاؤ گے؟ کتنے لوگ بیٹھو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. تو محبت سے بولو یا رسول اللہ, ایسے نہیں زور سے بولو. آپ بھی ہاتھ اٹھاؤ, زور سے بولو ماشاءاللہ. اب یہ اشارہ کر رہے ہیں, ایک ٹکڑا اور بتا دو. آؤ آؤ جلدی آؤ بیٹا, جلدی بھاگاؤ, جلدی بھاگاؤ. چلو بیٹھو ادھر. روئی کے بھیلسم کا پاس نہ کھا لینا, بیٹھے رہو, ذہن کو حاضر کرو. یہ بابو تکمیل ادب لکھا, الف سے انگور, بے سے بوتل, بوتل نہ کہہ کر کے بے سے بریلی. اس بریلی کے بوتل میں نہ جانے کتنے بھوت بند ہیں, ان بھوت کو بند کر کے اور کشوچا کے نیر شریف میں ڈال دیا. اور جو نیر شریف تک پہنچ جائے تو پہاڑ کے غار میں بھی اس کو سکون نہیں رہے گا. پہاڑ کے غار میں بند کر دیا جائے تو وہاں بھی سکون نہیں رہے گا. سنو, یہ بے سے بریلی شریف, الف سے اجمیر شریف. یہ کہہ کر میں نے شروع میں بتایا ہے کہ مقدس بارگاہوں سے جوڑ دیا, اور جب جڑ گئے بتا دیا اس الف سے اجمیر شریف, بے سے بوتل, بریلی شریف میں جو تکمیل ادب میں پیغام دیا ہے علامہ جمال الدین نوری صاحب نے, یہ مقدس بارگاہوں سے جوڑا ہے. وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تحریر پڑھ رہے تھے, ان بزرگوں کے راستے پر چلو, اور جو ان کے راستے پر چلا تو سمجھ جانا وہ امام حسین شہید کربلا کے راستے پہ چلا, وہ مولا علی کے راستے پہ چلا, اہل بیت کے راستے پہ چلا, صحابہ کے راستے پہ چلا. اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور جنا بنے گی محبانے چار یار کی قبر, جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. ہم کو آپ کو
اولیاء سے محبت. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ جسے جسے محبت ہو ہاتھ اٹھا کر بولے اولیاء سے اعلیٰ حضرت سے محبت ہے. مفتی اعظم حجت الاسلام تاج الشریعہ شیرویش سنت مخدوم پاک سید سالار خواجہ غریب نواز ہر ولی سے محبت ہے نا؟ اے بھائی یہ ولیوں کے سے ہم کو محبت اور ان کے ساتھ رہنے کا بھی حکم ہے قرآن میں بھی. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ. اور یہ اللہ کے ولی جتنے ہیں سب سچے ہیں. ان کے ساتھ ہم کیوں رہیں؟ توجہ کیجئے گا. ان کے ساتھ کیوں رہیں؟ مکان میرا، دکان میری، کھیت میری، کھلیان میرا، باغ میرا، گاڑی میری، گھوڑا میرا، کماؤں میں، تو کسی پیچھے پیچھے چلنے کیا ضرورت؟ بھیا بھیا بابو بابو کہنے کی کیا ضرورت؟ سمجھا دوں کہ نہ سمجھاؤں؟ ارے زور سے بولو. یہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں حکم ہوا؟ توجہ کیجئے گا. تو ایک بات بتاؤ، یہ میری ہتھیلی پر کاغذ ہے. سچائی سے بتانا، اگر پچھم سے ہوا چلے، پچھم یہ نماز پڑھا ہوں اس کمرے میں ادھر، یہ تو پچھم ہے نا، پچھم سے ہوا چلے تو سچائی سے بتاؤ یہ کاغذ کدھر جائے گا؟ ارے زور سے بولو. اور پورب سے چلے تب؟ سب پورا مجمع بولے کدھر جائے گا؟ کدھر جائے گا؟ پچھم. اور اتر سے چلے تب کہاں جائے گا؟ دکھن. اور دکھن کی ہوا چلے تب اتر. اگر چاروں طرف سے چلے تب یہ غریب کمزور کاغذ بیچارہ کدھر جائے گا؟ پچھم جا نہیں سکتا، ہوا کا پریشر. پورب جا نہیں سکتا، ہوا کا دباؤ ہے. اتر دکھن جا نہیں سکتا، قوت متضادہ کا توڑ ہے. اب جب طاقتیں ٹکراتی ہیں تو غریب پستا ہے. طاقتیں جب ٹکراتی ہیں تو غریب پستا ہے. اب طاقتیں ٹکرا رہی ہیں، پورب کی ہوا، پچھم کی ہوا، اتر کی ہوا، دکھن کی ہوا ٹکرا رہی ہے. یہ کمزور غریب کاغذ بیچارہ اب نہ پورب نہ پچھم نہ اتر نہ دکھن، اب یہ سیدھے اوپر جائے گا. اب ہوا کے کندھے پر ہے اور ہوا کے مرہون منت ہے. ہوا اس کو کہاں لے جا کر کے چھوڑ دے کوئی پتہ لتا نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. کہاں اس کو چھوڑے؟ گنا میں چھوڑے، ارہر کے کھیت میں چھوڑے، آبادی میں چھوڑے، جنگل میں چھوڑے، صحرا میں چھوڑے، بیابان میں چھوڑے، یا جا کر کے فیض آباد کے ماں نگر پالکا کے کوڑا دان پہ چھوڑے، گنگا میں چھوڑے، جمنا میں چھوڑے، شاردا نہر میں چھوڑے، یا اندرا نہر میں چھوڑے، یا کوانوں میں چھیڑ چھوڑے، یا بسہی میں چھوڑے، یا راپتی میں حضرت کے گاؤں کے بغل میں جو ندی ہے اس میں جا کر کے چھوڑے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہوا اس کاغذ کو کہاں چھوڑ دے. حضرات توجہ کیجئے گا. لیکن ہتھیلی وہی ہے، کاغذ وہی ہے. میں نے ہتھیلی پہ کاغذ کو رکھا اور ایک پتھر کا ٹکڑا لیا اور میں نے پتھر کے ٹکڑے سے کاغذ کے سینے کو دبا دیا. توجہ کرنا، کاغذ کے سینے کو دبا دیا. اب پورب پچھم کی ہوا چل رہی ہے، اوپر سے گزر جاتی ہے، مگر کاغذ اپنی جگہ پر ہے. پورب کی ہوا چل رہی ہے، اوپر سے گزر جاتی ہے، کاغذ اپنی جگہ پر ہے. اتر کی ہوا چل رہی ہے، اوپر سے گزر جاتی ہے، کاغذ اپنی جگہ پر ہے. دکن کی ہوا چل رہی ہے، اوپر سے گزر جاتی ہے، کاغذ اپنی جگہ پر ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے فیض آباد ضلع کے مسلمانوں، اے پارون بازار علاقے کے مسلمانوں، ہتھیلی وہی ہے، کاغذ وہی ہے. جب پہلے یہی ہتھیلی پہ رہنے والا کاغذ پہلے معمولی ہوا پچھوا چلے تو پورب چلا جائے، یہی کاغذ ہے. جب پورب کی ہوا چلے تو پچھم جائے، اتر کی ہوا چلے تو دکھن جائے، دکھن کی ہوا چلے تو اتر جائے، اور چاروں طرف سے ہوا چلے، پمنڈل کی شکل ہو. تو اب ہواؤں کے
حسد میں آ کر کے یہ ہوا کے کندھے پر ادھر ادھر ٹہلے. اب ہوا چاہے جہاں اس کو چھوڑ دے, ہوا لیے لیے پھر رہی ہے. توجہ کرنا, لیکن جب اس کے سینے پہ پتھر رکھ دیا تو بات کیا ہے, پہلے ہوا اس کو اڑائے اڑائے لیے پھر رہی ہے, اور جب اس کے سینے پہ پتھر رکھا تو نہ پورب کی ہوا اڑا پا رہی ہے, نہ پچھم کی ہوا اڑا پا رہی ہے, نہ اتر دکن کی ہوا اڑا پا رہی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ ایک نوجوان کھڑا ہوا, کہنے لگا حضرت بات یہ وجہ یہ ہے, جب تک کاغذ کا سینہ پتھر سے دبا نہیں تھا تب تک معمولی ہوا اس کو اڑائے اڑائے لیے پھر رہی تھی, لیکن جب کاغذ کے سینے کو پتھر سے دبا دیا ہے تو اب کوئی ہوا اڑا نہیں سکتی ہے. یاد رکھو مسلمانوں, ہمارے تمہارے سینے میں اسلام ہے, ہمارے تمہارے سینے میں ایمان ہے, ہمارے تمہارے سینے میں محبت رسول ہے. اب اس ایمان کے کاغذ کو اگر کسی کے محبت کے پتھر سے نہیں دباؤ گے تو کبھی وہابیت کی ہوا اڑا لے جائے گی, کبھی دیوبندیت کی ہوا اڑا لے جائے گی, کبھی صلح کلیت کی ہوا اڑا لے جائے گی, کبھی نصرانیت کی ہوا اڑا لے جائے گی, کبھی عیسائیت کی ہوا اڑا لے جائے گی, کبھی قادریانیت کی ہوا اڑا لے جائے گی. علامہ جمال الدین نوری نے یہ کتابیں لکھ کر کے اور پورے علاقے کو بتا دیا, اور پورے ہندوستان نہیں دنیا کے علماء بتا رہے ہیں کہ آخرکار یہ ولیوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے, جب غوث کے محبت کا پتھر ایمان کے کاغذ پہ رکھو گے, خواجہ کے محبت کا پتھر جب ایمان کے کاغذ پہ رکھو گے, اعلیٰ حضرت کے محبت کا پتھر جب اپنے ایمان کے کاغذ پہ رکھو گے, اجمیر معلیٰ سرکار غریب نواز کے محبت کا پتھر اپنے سینے پہ رکھو گے, ایمان کے کاغذ پہ رکھو گے, تو یاد رکھنا نہ جب تمہارے ایمان کے کاغذ پر غوث کے محبت کا پتھر ہو, خواجہ کے محبت کا پتھر ہو, اعلیٰ حضرت کے محبت کا پتھر ہو, تو یہ بخچہ لے کر کے ٹہلتے رہیں گے, یہ بخچہ لے کر گھومتے رہیں گے, نہ وہابیت کی ہوا اڑا پائے گی, نہ دیوبندیت کی ہوا اڑا پائے گی, بلکہ اعلیٰ حضرت کا غلام یہ ہواؤں کے سط پر محبت رسول کا چراغ جلائے گا, اور مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لے کر گلی گلی چل کر بتائے گا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں. واہ کیا کہنا, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. حضرات ذہن کو حاضر کرو, وقت بہت ہو چکا ہے. رب کا ارشاد ہے, خدا کا فرمان ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور ہرگز مت مرنا مگر مسلمان ہو کر کے. ذرا آیت کا تیور دیکھیے, 5 منٹ اور لگے گا, بتا دوں کہ رہنے دوں؟ ارے زور سے بولو, ٹائم بہت ہو گیا, بس آخری جملہ نہیں. ارے اب 35 سال بعد نہیں آؤں گا, پھر جلدی آؤں گا انشاءاللہ, انشاءاللہ. اب 35 سال بعد نہیں آؤں گا, اب جلدی آؤں گا. جی ضرور, کہو انشاءاللہ. ارے زور سے بولو, بالکل نہیں آؤں گا. ہاتھ اٹھا کر بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ ہر سال آئیں گے. ہاں انشاءاللہ, ہمارے ہر سال آئیں گے, لیکن بھائی تھوڑا سا وقت سے بیٹھا دیا کیجئے گا, جی جی بالکل, تاکہ میں خدمت سب کی کر سکوں. وَلَا تَمُوتُنَّ, ہرگز مت مرنا. یہ مرنا ہمارے ہاتھ میں ہے, مرنا تمہارے ہاتھ میں ہے. قرآن فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ, مت مرنا. یا اللہ مارنے والا تو تو ہے, مارنے والا تو ہے, اور تو ہی فرما رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ, مت مرنا. جب تو مار ہی دے گا تو مر ہی جاؤں گا. محیی زندگی دینے والا اللہ, ممید موت دینے والا اللہ, اور موت و حیات یہ دونوں مخلوق ہیں. اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا, یہ دونوں مخلوق ہیں. اور قرآن فرماتا مت مرنا مگر مسلمان ہو کر. کیا مطلب؟ موت میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کہہ دوں اب مر جاؤں یا نہیں مروں گا,
نہیں، موت دینے والا اللہ، اور اللہ فرماتا ہرگز مت مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں مسلمان رہنا، صبح مسلمان رہنا، شام مسلمان رہنا، رات مسلمان رہنا، چلتے مسلمان رہنا، اٹھتے مسلمان رہنا، بیٹھتے مسلمان رہنا۔ جیسے گھڑی کی یہ سوئی چل رہی ہے، چلو تو چل رہی ہے، بیٹھو تو چل رہی ہے، بولو تو چل رہی ہے، سو تو چل رہی ہے، جاگو تو چل رہی ہے، غصے میں ہو چل رہی ہے، خوش رہو چل رہی ہے، گھر میں رہو چل رہی ہے، باہر رہو چل رہی ہے، سفر میں رہو چل رہی ہے۔ ایسی ہی ہر حال میں لمحہ لمحہ، لحظہ لحظہ، ایک ایک نفس، ایک ایک سیکنڈ کوئی ایسا لمحہ نہ ہو کہ تمہارے سینے میں ایمان نہ ہو۔ رات ایمان کے ساتھ، دن ایمان کے ساتھ، صبح ایمان کے ساتھ، شام ایمان کے ساتھ، جلوت ایمان کے ساتھ، خلوت ایمان کے ساتھ، لمحہ لمحہ ایمان کے ساتھ، لحظہ لحظہ ایمان کے ساتھ۔ کوئی ایسا لمحہ نہ ہو کہ ایمان سے سینہ خالی ہو، اس لیے کہ نہ جانے کب موت آ جائے۔ تو ہر لمحہ جب سینے میں ایمان رہے گا تو جب بھی موت آئے گی تو ایمان پر موت آئے گی، جب بھی موت آئے گی تو اسلام پر موت آئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ موت کا علم سب کو نہیں ہے کہ کب آئے گا۔ بے شک۔ میں ایک مسئلہ یہ بھی حل کر دوں بھائی، جی جی، ہماری طبیعت چاہتی ہے بزرگوں کو زیادہ دیر نہیں بٹھانا، یہ تو بڑوں کا بڑپن ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے۔ تشریف فرما۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں میں سے کسی کو معلوم ہے کہ کب مریں گے؟ ہم بولو، چپ چپ بولو، لگتا ہے معلوم ہے، بھول گئے ہم۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کب مرو گے؟ نہیں معلوم ہے؟ اب آپ کے ابا کو معلوم تھا، اور دادا کو، پردادا کو، لکڑ دادا کو، چکڑ دادا کو، اور دادک دادا کو، ساتھ پوچھتے ہو۔ حضرت کو معلوم ہے؟ میں تو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن سر مبارک کو ایسے ایسے ہلا دیا، اس کا مطلب نہیں معلوم۔ حافظ احمد الفتح کو معلوم ہے، مولانا آفاق کو، مولانا عبد القدوس کو، آپ کا کیا نام حضرت؟ مولانا رفیق صاحب کو، حافظ واحد علی صاحب کو، مولانا عثمان صاحب کو، مولانا الیاس صاحب کو۔ اور چکر وکر میں مت رہنا، مجھ کو بھی یہ مت سمجھنا کہ ان کا باپ بولو اس کو بولو، نہیں معلوم۔ یہ موت کا علم، توجہ کیجیے گا، بہت بڑی بات کو بہت آسان پیرا میں کہنے جاتا ہے۔ موت کا علم، موت کب آئے گی، اللہ نے یہ علم عام پبلک کو نہیں دی۔ ایک ایک جملے کو میرے یاد رکھو، قید احترازی ہے، عام پبلک کو نہیں دیا۔ اس علم کو پبلکلی نہیں کیا کہ للو جمن بدھو شبراتی خیراتی سب جانے کہ موت کب آئے، نہیں معلوم، ہر ایک کو نہیں معلوم۔ لیکن یہی ظالم جس کے پیٹ میں ندوہ کا دانہ ہے، جس کا مدرسہ اتنا بڑا ہو گیا جہاں حضور پڑھنے آئے، اللہ بول، زور سے بولو، توجہ کرنا۔ یہ بڑھتے بڑھتے بڑھ گئے، کہنے لگے حضور کو بھی نہیں معاذ اللہ بولو، زور سے بولو، کہ موت کب آئے گی حضور کو نہیں معلوم۔ یہ تو بدر کا میدان بتائے گا، یہ تو بدر کا میدان بتائے گا، وہ لکیر بتائے گی جہاں کافر کی لاش تڑپی ہے۔ حضور نے جہاں لکیر کھینچ کے بتا دیا تھا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں وہاں مرے گا۔ ارے تاریخ تو چھوڑو، میدان تو چھوڑو، اس لکیر سے آگے پیچھے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مسیح الدین صاحب قبلہ۔ اس لکیر سے ادھر ادھر نہیں۔
کہنے لیکن آسان کر کے میں اپنے آقا کے غلاموں تک پہنچانا چاہتا ہوں. بہت اچھے. واہ واہ. توجہ کرو. دیکھیے ایسا عام پبلک کو تو نہیں معلوم لیکن خاصان خدا کو اللہ کے جو مقرب بندے ہیں ان کو معلوم. تم بات حضور کی کرتے ہو غوث پاک کو معلوم, کیا کہنے. اعلیٰ حضرت کو, واہ واہ واہ. خواجہ غریب نواز کو, خاصان خدا کو معلوم. اور خاصان خدا میں سب سے عظیم جماعت جو ہے وہ انبیاء اور مرسلین کی ہے, اور انبیاء مرسلین میں سب سے بڑی عظمت اللہ نے جس کو دی ہے وہ میرے حضور ہیں. واہ واہ. مبارک ہو. ماشاء اللہ. ہم سب کے آقا ہیں, ہم سب کے آقا ہیں. ایک اشارہ کر دوں, تیسرے پارے کی ابتدائی آیت ہے, کبھی آؤں گا انشاءاللہ تفصیل. تلک الرسل, یہ وہ رسول ہیں, فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اس رسول میں بھی میرے حضور ہیں, اس رسول میں بھی میرے حضور ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ رسول ہیں جن میں میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. توجہ کیجئے گا. ومنهم من کلم اللہ, اور انہی رسولوں میں بعض وہ ہیں, من تبیزیہ ہے, بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے. مشہور ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ, اور حقیقت بھی ہے, لیکن کیا میرے حضور نے کلام نہیں کیا؟ کیا میرے حضور نے کلام نہیں کیا؟ توجہ کیجئے گا, توجہ کیجئے گا. ہمارا یہ کلام ہی تو ہے, لامکاں ہے. التحیات للہ والصلوات, سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا تحفہ. اللہ فرماتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. منہم من کلم اللہ, تلک الرسل میں حضور داخل. منہم من کلم اللہ میں بھی حضور داخل. لیکن حضور کی ذات, حضرت ایک جملہ فقیر عرض کرتا ہے, میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے اور خلاصہ ہے, سن لو. تلک الرسل میں بھی داخل, منہم من کلم اللہ, اس منہم میں بھی داخل. مگر میرے حضور کی ذات ایسی نہیں ہے جو منہم ہو. حضور کی ذات تو اتنی عرفہ, اتنی اعلیٰ کہ جو صرف منہم نہیں ہے, الگ سے بیان. تلک الرسل میں سب ہیں, منہم من کلمہ میں کچھ خاص ہوئے, اور خاص میں خاص. ورفع بعضهم درجات, اور اللہ نے بعض کو درجوں بلند کیا. وہ کون ہے جسے اللہ نے درجوں بلند کیا؟ وہ کوئی اور نہیں ہے, وہی مدینے کا تاجدار ہے, ہم غریبوں کا غمگسار ہے, یعنی سرکار احمد مختار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت رسول اعظم. میں بتانا یہ چاہتا ہوں, بہت اچھے. خاصان خدا میں بھی سب سے خاص درجہ میرے حضور کا. سبحان اللہ. توجہ کیجئے گا. خاصان خدا کو ہی معلوم ہے. گھر میں کتنے دروازے ہیں؟ حافظ واحد علی صاحب, آپ کے گھر میں کئی دروازہ ہے؟ کتنے کمرے ہیں؟ آپ لوگوں کے گھر میں کتنے دروازے, کتنے کمرے ہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ زور سے بولو. چھوٹے چھوٹے بچوں کو معلوم ہے, چھوٹے چھوٹے. جی جی. اچھا, ایک ہائی بکسا ہوتا ہے, بولا شادی میں وہ نہ دو تو کہیں گے کچھ نہیں دے, اور رکھیں گے رضائی, کچھری, کٹھولا, جتنا مال دو ہوگا پھٹا ہوگا سب. تو بڑی پیٹی کہاں ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو معلوم. بولو معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ زور سے بولو. اچھا صاحب ادھر دیکھو, ادھر کچن کہاں ہے؟ سب کو معلوم. اسٹور کہاں ہے؟ سب کو معلوم. غلہ رکھنے والے ڈبہ کہاں ہے؟ سب کو معلوم. سونا کہاں ہے؟ سونا کہاں ہے؟ سب کو نہیں معلوم. چھوٹے بچوں کو نہیں معلوم.
کچھ بڑے بھی ہو جاتے ہیں لیکن کچے ہوتے ہیں، ان کو بھی نہیں معلوم۔ لیکن سچائی سے بتانا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں ہنسنے والی تقریر کبھی نہیں کرتا، کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کچھ چیزیں گھر میں ایسی ہیں جو سب کو معلوم، لیکن کچھ خاص چیزیں ہیں جو سب کو معلوم، لیکن گھر میں جو خاص الخاص ہے اسے معلوم، جو خاص الخاص ہے اسے معلوم۔ توجہ کیجیے گا، پتہ کیا چلا؟ کچھ علم ایسا ہے جو پبلکلی کیا جاتا ہے، سب کو معلوم ہے، اور کچھ علم ایسا ہے جو خاص خاص لوگوں کو معلوم ہے۔ توجہ کرنا، کس کو موت کب آئے گی یہ سب کو نہیں معلوم، اور جو اللہ کی بارگاہ کے خاص خاص ہیں انہیں معلوم ہے، اور خاص خاص میں جو سب سے زیادہ خاص ہے وہی مدینے کا تاجدار ہے، وہ میرے سرکار ہے۔ یقیناً آقا کو معلوم ہے کس سے کم موت آئے گی اور کہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ آپ توجہ کیجئے، یہ موت کا علم پبلکلی کیوں نہیں؟ اللہ کے خزانے میں کیا کمی؟ ہم کو بتا دیتا، آپ کو بتا دیتا، ان کو بتا دیتا، ان کو بتا دیتا۔ 50 سال بعد تم مرو گے، 25 سال بعد تم مرو گے، 10 سال بعد تم مرو گے، 70 سال بعد تم مرو گے۔ لیکن اللہ نے سب کو یہ علم نہیں دیا۔ حکمت ہے، حکمت ہے کہ غافل نہ ہو، موت کو یاد کرتے رہو، اور جب موت کو یاد کرتے رہو گے پتہ نہیں صبح موت آ جائے، شام موت آ جائے، رات میں موت آ جائے، دن میں موت آ جائے، جلوت میں موت آئے، خلوت میں موت آئے، سفر میں موت آئے، حضر میں موت آئے۔ جب ہر وقت یاد کرو گے تو صبح ایمان کے ساتھ، رات ایمان کے ساتھ، سفر ایمان کے ساتھ، حضر ایمان کے ساتھ، جلوت ایمان کے ساتھ، خلوت ایمان کے ساتھ، لمحہ لمحہ ایمان کے ساتھ۔ اب جب کبھی بھی موت آئے گی تو ایمان کے ساتھ موت آئے گی۔ کامیاب انسان وہ ہے کہ جب موت آئے تو ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو، ایمان پر موت آئے، عشق رسالت کی دولت کو سینے میں بسا کر قبر میں جائے، اور جب عشق رسالت کی دولت سے سرشار ہو کر دنیا سے جائے گا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، لحد میں عشق روخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضرت علامہ جمال الدین صاحب قبلہ نوری علیہ الرحمہ ہیں باپ حافظ احمد الفتاح کے، ہیں باپ احمد رضا حشمتی کے، ہیں بھائی جان حافظ واحد علی صاحب کے، لیکن وہ کسی کے چچا، کسی کے باپ، کسی کے دادا، کسی کے نانا، کسی کے بھائی، کسی کے بھتیجے۔ لیکن یہ جملہ مسیح الدین آخری کہہ کر کے جا رہا ہے، یہ دنیاوی رشتے ہیں، لیکن جب کوئی عالم ہو جاتا ہے، ہے کسی کا باپ، ہے کسی کا چچا، ہے کسی کا دادا، ہے کسی کا نانا، لیکن جب وہ عالم ہو گیا تو عالم کسی ایک گاؤں کا نہیں ہے، ایک بازار کا نہیں ہے، ایک مارکیٹ کا نہیں ہے، ایک خاندان کا نہیں ہے، ایک کنبے کا نہیں ہے، ایک قبیلے کا نہیں ہے، ایک علاقے کا نہیں ہے۔ جو عالم ہو گیا، عالم بعمل، وہ پوری جماعت کی امانت ہے، وہ پورے قوم کی امانت ہے، پورے جماعت اہل سنت کی امانت ہے۔ جماعت کو اس سے فائدہ ہونا ہے، اور جب جماعت کی امانت ہے، یہی وجہ ہے آپ بھی کسی کے باپ ہو، کسی کے دادا ہو، کسی کے چچا ہو، لیکن چونٹی اپنے سوراخ میں آپ کے لیے تو دعا نہیں کر رہی ہے، مچھلی سمندر میں آپ کے لیے دعا نہیں کر رہی ہے۔ یہ آخر وجہ کیا ہے؟ عالم کے لیے مچھلیاں دریا میں دعا کر رہی ہے، عالم کے لیے مچھلیاں سمندر میں دعا کر رہی ہے، عالم کے لیے چونٹیاں سوراخ میں دعا کر رہی ہے۔ اس لیے قوم کی امانت ہے، یہ جماعت کی امانت ہے، ان کی زندگی سے اسلام کو زندگی مل رہی ہے، ان کی زندگی سے اسلام کی اشاعت ہو رہی ہے، اسلام اور اسلام کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے۔ ہمیں تو وہ جملہ بڑا اچھا لگا، وہ تحریک فروغ مسلک اعلیٰ حضرت، تحریک فروغ اسلام تو ہے، تحریک فروغ سنیت تو ہے، لیکن علامہ جمال الدین نوری نے تحریک فروغ مسلک اعلیٰ حضرت کی بنا ڈال کر کے گویا یہ بتا دیا اسلام وہی ہے جس کی توضیح و تشریح اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو توضیح و تشریح کر کے بتایا ہے وہ اسلام
جسے اشرف علی نے بتایا ہے، اسلام وہ نہیں ہے جسے خلیل بیتوی نے بتایا ہے، اسلام وہ نہیں ہے جسے قاسم نانوتوی نے بتایا ہے، اسلام وہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں بتایا ہے، اسلام وہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں بتایا ہے، اسلام وہ ہے جسے اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ میں بتایا ہے، اسلام وہ ہے جسے اعلیٰ حضرت نے سلطنت المصطفیٰ فی مملکت کل الورا میں بتایا ہے، اسلام وہ ہے جسے اعلیٰ حضرت نے خالص الاعتقاد میں بتایا ہے، اسلام وہ ہے جسے اعلیٰ حضرت نے فوز مبین در رد حرکت زمین میں بتایا ہے، اور اسلام وہ ہے جسے اعلیٰ حضرت نے الکلمۃ الملہمہ فی رد الفلسفۃ المحکمہ میں بتایا ہے، اسلام وہ ہے جسے اعلیٰ حضرت نے مقام الحدیث علی خط المنطق الجدید میں بتایا ہے، اسلام وہ ہے جسے اعلیٰ حضرت نے اپنی 1000 کتابوں میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات اعلیٰ حضرت۔ لہذا میں یہی گزارش کر کے جاؤں گا، یہ فاتح جہلم ہے حضرت علامہ جمال الدین نوری صاحب، جو فروغ تحریک، فروغ مسلک اعلیٰ حضرت کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ صرف ان کی اولاد کی ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری ہے کہ اس تحریک کو آگے بڑھائیں اور آگے بڑھاتے ہوئے قوم کو جوڑیں اور سب کے دلوں میں حب رسول کا جذبہ بیدار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہم کو آپ کو اسلام و سنیت پہ دوام و ثبات عطا فرمائے، اس جلسے نور کے فیوض و برکات و کمالات، حسنات و خیرات و صدقات سے مولا کریم مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔